کچھ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لائے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور تم کامیاب ہو جاتے ہو۔ کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ سنو، اگر زندگی نے گرا دیا ہے نہ تمہیں تو مایوس نہ ہو، تمہارا اللہ تمہیں پھر سے چلانا سکھا دے گا، تمہاری ہنسی واپس لوٹا دے گا، سب بہتر ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا اللہ مایوسی سے ہی تمہارے لیے امید نکال دے گا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے صرف کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے۔
اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود سے ایک سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا، اور منصوبے ایسے بناتا ہے جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی شے کا اختیار رکھتے ہو اور نہ ہی میں۔ نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ نہ تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ نہ تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے جو کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے اگر کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کا نہ تو تم روک سکتے ہو اور نہ میں۔ اس کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے۔ یہ یقین اللہ کے کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ یہ یقین کہ لوگ کہہ سکتے ہیں مگر مجھ سے کچھ بھی لے نہیں سکتے۔ یہ یقین کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ۔ یہ یقین کہ سب اللہ کے سپرد ہے، سب اس حکمت والے کے حوالے ہے۔ جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر ڈرانے والوں کی تو وہ ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی دل سے، مگر وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جب اللہ یقین والوں کے لیے عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یقین والوں کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہے، نہ درد ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زخم ہمیشہ ستاتے ہیں۔ ہر اذیت بس آزمائش کے وقت تک ہی ہوتی ہے، اور آزمائش تب تک ہوتی ہے جب تک ہم وہ نہیں سیکھ جاتے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک اللہ ہمیں لانا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دے سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں دعائیں بولنے سے پہلے قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں، جہاں اللہ کی طاقتوں کے سامنے نصیب بھی ہار جاتا ہے اور التجائیں جیت جاتی ہیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں امتحان سے گزارے اور پھر اس امتحان کا صلہ تمہیں نہ دے۔ وہ حساب کتاب کا بڑا پکا ہے، کبھی بھی انسان کو اس دعا میں نہیں الجھاتا جس کو اس نے اپنے کن سے نہ سلجھانا ہو۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب وہ آزمائش دیتا ہے
تو اس آزمائش جتنا صبر بھی دے دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ صبر آزمائش سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دینے میں زیادتی ہو سکتی ہے پر کمی کبھی نہیں ہو سکتی، اور یہی اس کی محبت ہے کہ وہ ہر تکلیف ایک مقرر وقت تک ہی رکھتا ہے، پھر یا تو اپنے دیے ہوئے پہ دل مطمئن کر دیتا ہے یا پھر ہمارا مانگا ہوا ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام بس اس سے اچھے کا گمان رکھنا ہے، اس سے بہتری کی امید رکھنی ہے، اس سے معجزے کا یقین رکھنا ہے۔ وہ ریاضتیں ضائع نہیں کرتا، یا تو عطا کر دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے۔ معجزے اس مقام پہ ہوتے ہیں جب تم یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اگر ان کی دعائیں پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر میری کچھ دعائیں ادھوری نہ رہتی تو شاید آج میرے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں تو مجھے اپنی ہی ان لا حاصل دعاؤں کو سوچ کر خوف آتا ہے کہ اگر تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو میری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو اب ہے میرے پاس وہ میرے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور مجھے ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب میں یہ بات جانتی نہیں تھی، لیکن میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے مجھے وہی دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے شروع میں مجھے وہ چیزیں بری لگتی تھی، لیکن اب میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کا انتخاب میرے ہر انتخاب سے بہتر ہے۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تبھی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتی ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتی۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتی ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتی ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے۔ اب میں خود سے بھلے خفا ہو بھی جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے ہم تک آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ راستے ہمیں وہیں لے جا رہے ہیں جہاں سے معجزے ہم تک آنے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں، جیسے اللہ ہماری دعائیں سن نہیں رہا، جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور یہ سوچتے سوچتے ہی ہم اللہ سے اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر نہ رونقیں متاثر کرتی ہیں اور نہ کہیں سکون ملتا ہے، وجود ایک ہی لمحے میں تمام جذبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے ہم ضد کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ضد نہیں بلکہ ہمارا اس تکلیف اور اذیت کو ظاہر کرنے کا انداز ہے، اور اللہ تو دعائیں کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم جیسا میرا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ اگر تم ایسا سوچو گے کہ وہ تم سے بات نہیں کرتا تو تم کبھی بھی اسے سن نہیں پاؤ گے، اور اگر ایسا تم گمان کرو گے کہ وہ میری دعائیں سنے گا تو یقین کرو
وہ وہاں سے معجزے کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو کافروں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا، اور تم تو پھر اس کے اپنے ہو، اس کے لاڈلے ہو، تو پھر وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ تمہارے گمان سے، تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ رحیم ہے۔ جب تم بے بسی کی خالی جھولی اس کے سامنے پھیلا دیتے ہو تو اس کی رحمت کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ وہ سب سن لیتا ہے اور جان لیتا ہے اور پھر قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں بھلے ابھی کوئی راستہ نظر نہ آئے، لیکن تم یقین رکھنا وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اور وہاں سے نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور محبت لفظ تو بنا ہی اللہ کے لیے ہے، تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ بس تم اس کی محبت محسوس نہیں کر پاتے۔ اگر محسوس کرو گے تو یقین کرو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ اللہ سے مانگو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار مانگو، اور تب تک مانگو جب تک وہ قبول نہیں کر لیتا، تب تک گڑ گڑاؤ جب تک وہ کن نہیں کہہ دیتا۔ تم اس کی محبت کی لاج رکھو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ پیارا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ ایک اللہ ہی ہے، مہربان بھی اور رحیم بھی۔ وہ وقت سے لے کر نصیب تک وہ سب بدل دے گا۔ ہم مانگنے میں بڑے پکے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان میں بہت کچے ہیں، اس لیے ہم جلدی نا امید ہو جاتے ہیں اور فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا اللہ ان لوگوں پہ ہی مہربانیاں کیے جا رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، یا جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، ہر انسان اپنی ہی ذات میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے اور وہ آگے بڑھ جائے جبکہ آپ وہیں تڑپتے رہیں۔ جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی پلٹ کر آپ تک بھی کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ فلاں وقت اس شخص نے کیا محسوس کیا ہوگا جب اس کو آپ نے یہ تکلیف دی تھی۔ اللہ حق کا خدا ہے، اور وہ حق پہ چلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ظالم کی رسی سب سے زیادہ دراز کرتا ہوں، اسے ایک مدت تک مہلت دیتا ہوں کہ وہ پلٹ آئے، لیکن جب وہ تب بھی اپنے گناہوں پر اڑا رہتا ہے تو پھر میں اسے پکڑتا ہوں۔ اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچتا، پھر وہ چھوٹی سی چوٹی ہو یا پھر 6 فٹ لمبا انسان۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے اور کس نے اس نیت کے بنا پر کیا کیا ہے۔ تو پھر بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ناانصافی کر کے تو کسی کو بھی آج تک کچھ نہیں ملا، اور صبر کرنے والوں کا صلہ ناانصافیوں سے بھی کبھی نہیں گھٹا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ باطل کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اسے آخر میں ہر حال میں مٹنا ہی ہے، اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، اسے آخر میں رہنا ہی ہے ہمیشہ۔ باطل کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حق کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا کبھی رسوا نہیں کر سکتی۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں
جو عبادت کے لائق ہو، اور دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہیں، اس لیے دعائیں اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے۔ اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہیں تمہاری چاہ دے سکے یا جو کن پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے جو بھی مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، تو تم بس اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہان جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو اس میں شامل کرنا کیسا، یا کسی اور سے کیوں کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ؟ تم خود مناؤ، کیونکہ وہ تمہارے منانے سے ہی مانے گا۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو، تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو، اور مدد تو صرف اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں، کیونکہ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اور یہی اللہ کا جواب ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے۔ اللہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے۔ اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چبھتی ہیں وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے، یعنی اللہ سنتا ہے۔ وہ باتیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ دیں مگر اللہ پھر بھی سنے گا، کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف باتوں تک ہی ہوتے ہیں، جو کہتے کچھ ہیں مگر ان کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ ان کو ہماری ذرا سی بھی پرواہ ہے۔ اچھا بننے میں اور اچھا ہونے میں واضح فرق ہوتا ہے، اور لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ ہم خود ہی ان کو 24 آورس اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو برا کہہ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ آپ کو آپ جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، تو باقی سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں۔ اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری ہی رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ آج حساب کتاب کے بعد ہی سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے، اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ بکھرتے بھی وہی ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت سے نکھارتا ہے، ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے خود سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ آزمائش میں بھی انہی کو ڈالتا ہے جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ان سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رحیم رب آزمائش بھی تو ایسی دیتا ہے جس پر ہم پورا اتر سکیں۔ بس تم مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب تم گرنے لگو گے وہ تمہیں تھام لے گا۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی
کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ دل کا خالی ہونا ایک بہت اذیت ناک وقت ہوتا ہے، ہر جذبے سے بالکل خالی۔ سمجھ نہیں آتا کہ خوشی سکون کہاں ہے، نہ رونا آتا ہے نہ مسکرایا جاتا ہے، بس ایک خاموشی انسان میں اتر جاتی ہے جو اس کو اس دنیا سے لا تعلق کر دیتی ہے۔ مگر پھر یاد آتا ہے کوئی اپنا جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ہمارا رب ہوتا ہے۔ ہم اس سے باتیں کرتے ہیں اور کبھی تو صرف اپنے خیالوں میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بن بولے سب سن اور سمجھ لیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا تعلق ہے ہمارا اس رب سے، لیکن اس تعلق کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس مالک کے علاوہ کون خاموشیوں کو سن سکتا ہے اور کون ہے اس کے علاوہ دلوں کا حال جاننے والا۔ اپنی تکلیف کو دیکھو، اگر اس تکلیف میں تم اپنے رب کے قریب ہو گئے ہو تو تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ رونے دھونے کے بجائے کبھی یہ سوچ کر دیکھو کہ اللہ آپ کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے اس دی ہوئی تکلیف کے ذریعے۔ اگر تم دیکھو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ ہر چیز وقتی ہے۔ نہیں یقین تو ایک کام کرو، اپنے ایک ایسے دکھ کو یاد کرو جو تم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب اگر اس چیز کو اب سوچو گے تو وہ پہلے جیسی تکلیف نہیں رہے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھول جاؤ گے، لیکن تھوڑا سا درد محسوس ہوگا چند سیکنڈ کے لیے، یعنی وہ چیز وقتی تھی۔ تو اپنے اس تکلیف کا فائدہ اٹھاؤ۔ بڑا لطف آئے گا رب سے باتیں کرنے میں۔ کسی کے ساتھ نہ چلنے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق صرف آپ کی سوچ میں ہوتا ہے۔ یقین رکھو اگر یہ نہیں ملا تو اس سے بہترین چیز مل جائے گی۔ رب دل بدل دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، وہ ہمارے دل میں ہر آنے والی بات جانتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے، اور کچھ چیزوں کے لیے رونا ضروری بھی ہوتا ہے۔ دل صاف ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو رب مل جایا کرتا ہے۔ وہ الفتاح ہے، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے، جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے۔
اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے، تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب الفتاح کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ انشاءاللہ